وجہ میں آپ کو اتنا پریشان کر رہا ہوں؟ اب آپ کو میں یہاں سے نکالتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں زاویہ میں، وہاں پہ میں آپ کو لاؤں گا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تاکہ یہ جو بھاری بھاری باتیں یہ معاملہ ختم ہو جائے. ہم آئیں گے بیٹھتے ہیں. میں اس وقت میرے جیسا طالب علم دنیا کے حالات کو، واقعات کو اگر پاس سے کوئی پیرالل نکالا جا سکے تو کیا دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں میں اپنے اندر، میں کیا کہہ رہا ہوں یہ پاس سے پیرالل. اس کو بس عرض کر کے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ چند پوائنٹس عرض کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو بھی دنیا میں پیش آ رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اس وقت تو آپ کو پتہ ہے گلوبل ولیج بھی پرانی ٹرم ہو گئی، تو جو کچھ بھی پیش آ رہا ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہسٹری میں ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی پیچھے ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی ریپیٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ہسٹری میں اس کا ایک پیرالل مل جاتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، مثلا جیسے آج کل ایک عجیب فنومینا آنے والا ہے، وہ یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ یورپ سے ہی پنگا لے کے بیٹھ گئے، یورپ سے ہی جھگڑا شروع کر دیا انہوں نے گرین لینڈ کے اوپر. اچھا یہ کیا پہلے کبھی کوئی اس کا پیرالل ہے ہسٹری میں؟ ہاں ہے، ہاں ہے. اچھا خود یورپین ایک دوسرے سے لڑنا ہے کیا؟ ہاں وہ بھی لڑنا ہے. یوکرین کے اوپر یورپ ہی یورپ سے لڑ بھی رہا ہے. صحیح، اس کا پیرالل ہے دنیا کے اندر؟ ہاں ہے ہمارے پاس. اچھا ایشین کنٹریز میں سے کچھ ہیں جو یورپین اور امریکن کے اگینسٹ آ چکے ہیں طاقت کے اعتبار سے. چائنا ہے، یہ آیا، اس کا پیرالل ہے؟ ہاں اس کا بھی ایک پیرالل ہے. گلوبل اکانومی ریسیشنز کے اندر سے گزری ہے اور ابھی نہیں معلوم کہ ریسیشن سے پوری نکلی بھی ہے یا نہیں نکلی ہے. اس کا پیرالل ہے کوئی؟ ہاں اس کا بھی ہے. کیا ان سب کا ملا ہوا ایک پیرالل ہے؟ ہاں وہ بھی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ان بٹوین ٹو ورلڈ وارز. اس کو یہ کہتے ہیں ان بٹوین ٹو ورلڈ وارز. پہلی ورلڈ وار ختم ہوئی ہے 1919 کے قریب، دوسری ورلڈ وار شروع ہوئی ہے 1945 پر. اس بیچ میں دو تین شاکنگ ایکسپیرینس آئے ہیں جو شاکنگلی ٹھیک 100 سال کے بعد ریپیٹ ہو گئے. ان میں سے ایک کووڈ تھا، شاکنگلی ایگزیکٹلی 100 ایئرس کے بعد ریپیٹ ہوا ہے. یہ عجیب ہے. یہ اگر خدا نہ کرے یہ پیرالل چل گیا تو 1929 میں دنیا کی کیپٹلسٹ دنیا کا سب سے بڑا ریسیشن آیا تھا، جس کو آج تک دی گریٹ ڈپریشن آف 1929 تعبیر کیا جاتا ہے. اس میں 3-4 سال باقی ہیں. اس کے بعد ایک ورلڈ وار ہوئی تھی جس میں 8.5 کروڑ انسان مرے تھے. وہ 8.5 کروڑ انسان اس وقت کی دنیا کے 5% تھے، 4%. اگر آج وہ 4% مرنے ہوئے تو یہ بنیں گے 32 کروڑ لوگ، 320 ملین لوگ. کیا چیزیں ویسے ہی لگ رہی ہیں؟ یس ویسے ہی لگ رہی ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگ آگاہ ہیں اس معاملے پہ؟ نہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم مگن ہیں. پچھلی دفعہ جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو دنیا کہاں تھی؟ دنیا مگن تھی جیسے ابھی مگن ہے. پھر جب ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ 8 کروڑ بندے مرے تھے. اس وقت نیوکلیئرز اتنے زیادہ نہیں تھے، صرف 2 بم دھماکے ہوئے تھے نیوکلیئر. اس وقت اس زمانے کے کمپیریزن میں نیوکلیئرز 1:1000 پر ہیں. اس وقت 1:1000، یعنی اگر اس زمانے میں ایک نیوکلیئر بم تھا تو اس وقت 1000 نیوکلیئر بم ہیں، اور مور ڈیواسٹیٹنگ دین نیوکلیئر ویپن بہت ہیں. صحیح ہے. تو اگر ہم اس پیرل کو لے کے چلیں جو ابھی تک بدقسمتی سے قدم بے قدم صحیح چل رہا ہے، تو ہم ایک ایسے دور کے اندر ہیں جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. یہاں پہ کوئی دنیا شفٹ ہو رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے. دنیا شفٹ ہو رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ایک چیز، ایک بڑی راڈ ہوتی ہے تو اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر راڈ بیلنس ہوتی ہے. تو وہ جو بیلنس ہوتا ہے، ایکویلیبرم جو ہوتا ہے، وہ آدھا ادھر آدھا ادھر کر دیتا ہے. گلوبل جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں دنیا کے ریلیشن شپ کنٹریز کے اندر، وہ بھی ایک ایکویلیبرم کے اوپر جا کے فکس ہوتے ہیں، تب وہ چلتے ہیں. اچھا اگر ایسا ہو کہ ادھر پاور زیادہ ہے لیکن ویٹیج اتنا زیادہ نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے یہ راٹ یہ ڈس بیلنس میں آ گئی ہے. اس وقت کی دنیا کنفرم ڈس بیلنس کے اندر ہے, کنفرم ڈس بیلنس کے اندر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بیلنسنگ ایکٹ ابھی باقی ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی ملک کا اسٹاک ایکسچینج ایک دم سے بیلون ہونے لگتا ہے, بیلون ہونے لگتا ہے, اور بیلون ہوتے ہوتے اس کی جو اسٹاک کی ورتھ ہوتی ہے اس کنٹری کی اکانومی کی ورتھ سے بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو اس کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کریکشن ڈیو ہے. اس کا مطلب ہے اس اسٹاک نے بسٹ ہونا ہے, کیونکہ اس اسٹاک کی ویلیو ایسٹس کی ویلیو سے بھی اوپر چلی گئی ہے. صحیح ہے. اس وقت گلوبل اکانومی, گلوبل پالیٹکس ڈس بیلنس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, ایک کریکشن ڈیو ہے, کنفرم ڈیو ہے. اب اس کریکشن میں کون پسے گا, کون بنے گا, کون بچے گا, یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں پچھلی دفعوں میں جب بھی ایسی کوئی صورتحال آئی ہے, چاہے وہ پاورز کا ایکویلیبرم سے باہر نکلنا ہو تب, یا کسی ایک جگہ پاور کا ویکیوم کریٹ ہونا ہو تب, دونوں دفعہ. پاور کا ویکیوم کب کریٹ ہوتا ہے؟ ایک اسٹیبلش پاور ہوتی ہے اچانک کولیپس کر جاتی ہے, جیسے آٹومن امپائر اچانک کولیپس کر گئی. تو پاور کا ویکیوم جب ہوتا ہے تب بھی بلڈ شیڈ ہوتا ہے, اور پاور کا ایکویلیبرم آؤٹ ہوتا ہے تب بھی بلڈ شیڈ ہوتا ہے. اس وقت ہم یہاں ہیں, اس وقت ہم یہاں ہیں. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, یہ 2025 ہے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگلے 10 سال میں زندہ رہا یا نہیں رہا اس کی تو میرے پاس کوئی گارنٹی, 10 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 25 سے 26 سے 35 تک آتے آتے قطعاً دنیا کی میٹیریل باؤنڈریز, کنٹریز کی باؤنڈریز یہ نہیں رہیں گی, یہ یقیناً چینج ہونی ہے. کیونکہ پاور کا ایکویلیبرم اس وقت آؤٹ ہے, بالکل آؤٹ ہے.